ایک ہوتا ہے جاننا اور ایک ہوتا ہے جاننے کا وہم، ڈیلیوژن، جسے تم علم کہتے ہو۔ ویسے علم کا مطلب ہی جاننا ہوتا ہے، لیکن تم نے علم کو بنا دیا ہے معلومات کا مجموعہ۔ تم ایک چیز کے بارے میں کچھ معلومات جمع کرتے ہو اور اسے جاننے کا دعویٰ کر دیتے ہو، لیکن یہ جاننا ہوتا نہیں ہے۔ دو ہاتھ، دو پیر، دو آنکھیں، ایک ناک، دو کان، دل، گردے، پھیپھڑے، جگر، کیا ان چیزوں کے مجموعے کا نام تم ہو؟ کیا ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات جمع کر کے کبھی بھی تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ انسان جان لیا گیا؟ اگر یوں ہوتا تو ڈاکٹر صحیح پھیلاتے۔ اس بات کو سمجھو کہ تم معلومات کو علم سمجھے بیٹھے ہو۔ جو جانتا ہے، جو سچا گرو ہوتا ہے، جو حقیقی مرشد ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کوری معلومات فراہم نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش تو اس سے الٹ ہوتی ہے کہ لوگ معلومات تک پہنچ ہی نہ پائیں۔ مطلب تمہاری دنیا میں جسے علم حاصل کرنا کہا جاتا ہے، اس علم کے حصول سے حقیقی مرشد تمہیں روکے گا۔ عام سوچ یہی ہے کہ جہل برا ہے اور علم اچھا ہے، جہل بدی ہے اور علم خیر ہے، لیکن گرو ایسا نہیں سوچتا، مرشد ایسا نہیں سمجھتا۔ اس بات کو ذرا سمجھو کہ تمہاری دنیا کے جو ان پڑھ ہیں وہ بھٹکتے ہوں گے، یہ بات بجا، لیکن جتنے تمہارے وہ لوگ بھٹکے ہیں اور ان کی بھٹکن بہت گہری ہے جنہیں تم پڑھا لکھا کہتے ہو۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کو پہلے سمجھو۔ پہلی بات تو یہ کہ اکیلا معلومات جمع کر لینا نہ جاننے سے بھی خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ تم غور کرنا کہ جو ان پڑھ ہوتا ہے، جو بالکل ہی جاہل ہوتا ہے، اس میں معلومات کے اس فقدان کی وجہ سے ایک اپنی ہی قسم کی عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں، تو انا کے غبارے کو وہ زیادہ نہیں پھلا پاتا۔ اور اس کائنات کی حقیقی بیماری اور حقیقی جہالت بس ایک ہے، انا۔ جس کو یہ گمان نہیں ہوتا کہ میں جانتا ہوں، اس کے پاس میں کو، انا کو، ایگو کو مضبوط کرنے کی سہولت بھی کم ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ دولت بھی انا کو اتنی طاقت نہیں دیتی، عہدہ بھی میں کے ضراب کو اتنا مستحکم نہیں کرتا جتنا علم کا، جاننے کا وہم انا کو طاقت دیتا ہے۔ یہ خیال کہ میں جانتا ہوں انا کو بڑی طاقت دیتا ہے۔ اس لیے تم غور کرنا کہ تمہارے شدید ترین انا زدہ لوگوں کی اکثریت وہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں جاننے کا دعویٰ رکھتی ہے۔ میں تم سے کہوں کہ دولت کو چھوڑ دینا آسان ہے، عہدے چھوڑ دینا آسان ہے، مگر نالج کو، اپنے جاننے کو چھوڑ دینا بہت مشکل ہے۔ ویسے بھی دیکھو نا غور سے، تم سب کو چھوڑ سکتے ہو، گھر بار، دوست یار، مگر جو تم جانتے ہو اس کو تم کیسے چھوڑو گے؟ اس کو تم نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ غور کرو کہ تمہارا جانا ہی اصل میں تم ہو گئے ہو۔ وہ علم تمہاری سانس ہے۔ سوچو نا، جو تم جانتے ہو اگر وہ تم سے ہٹا لیا جائے تو تم کیا بچ رہو گے؟ جو نام تم جانتے ہو، جو لیبل تم جانتے ہو، وہ نہ رہیں تو تم بچو گے کیسے؟ کہو گے کیا خود کو؟ تم ایک بڑا زیرو، ایمپٹینس رہ جاؤ گے۔ اس لیے اگر غور سے دیکھو تو تمہاری اصل دولت بس ایک ہے، جاننا۔ بینک میں پڑے تمہارے لاکھوں روپے کیا ہیں؟ تمہارے علم میں موجود ایک نمبر۔ وہ پیسے بینک میں ہی رہیں، تمہارے نام پر ہی رہیں، لیکن تم انہیں بھول جاؤ، یادداشت سے وہ محو ہو جائیں، تو امیر آدمی، لکھ پتی انسان ہونے کی تمہاری آئیڈینٹی ایک سیکنڈ میں گر جائے گی۔ اب یہ امیر ہونے کا خیال اگر تو پیسے پر منحصر ہوتا تو پیسہ تو اب بھی تمہارے ہی بینک اکاؤنٹ میں ہے، مگر تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے اس کا کوئی بھی اثر تمہاری انا
تخلیق نہیں کر سکتی، کیونکہ انا کچھ نہیں ہے، تمہارے مائنڈ ہی کا دوسرا نام ہے۔ تمہارے مائنڈ میں کچھ معلومات ہیں جس کے مجموعے کا نام ہو تم۔ دماغ کیا ہے؟ جو ہم جانتے ہیں اس کا مجموعہ۔ اگر دماغ جو جانتا ہے وہ سب محو ہو جائے تو کیا کہو گے خود کو کہ تم کیا ہو؟ اب تم فزیکلی موجود ہو، سانس لے رہے ہو، زندگی کا تجربہ کر رہے ہو، مگر کہہ نہیں سکتے کہ تم کون ہو۔ کیا ہوا؟ صرف معلومات چھن گئی ہیں، وہ علم چھن گیا ہے جو دماغ میں سٹور تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جسے تم میں کہتے ہو، جو تمہاری انا ہے، وہ ایسی ہی کوئی چیز ہے جو ان اٹ سیلف موجود ہی نہیں ہے، بس کچھ غیر مادی انفارمیشنز، کچھ معلومات کا مجموعہ ہو تم۔ صوفیوں کے ہاں ایک کتاب بڑے عرصے سے مشہور چلی آ رہی ہے اور نسل در نسل مرشد اپنے پسندیدہ سالک کو وہ کتاب ورثے میں دیتے آ رہے ہیں۔ سنا ہے کہ وہ کتاب چھپ بھی گئی ہے۔ اصل میں تو وہ کتاب ہزاروں سال پرانی ہے، مگر آج تک چھپ نہیں پائی کیونکہ اسے کوئی پبلشر چھاپتا ہی نہیں تھا، اور وجہ اس کی تھی کہ وہ کتاب صرف 200 خالی صفحات پر مشتمل تھی۔ اس میں لکھا ہوا ایک بھی لفظ نہیں تھا۔ اس کتاب میں لکھا تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کتاب کو کب، کس نے پڑھا، اس پر کیا کہا، اس کی ایک پوری تاریخ زبانی کلامی ضرور ملتی ہے۔ ایک صوفی بزرگ کے ہاتھوں دوسرے صوفی بزرگ تک پہنچنے پر کیا رائے تھی جو یہ صوفی دیتے رہے، اس کی ایک پوری ہسٹری ہے۔ اب جب وہ کتاب شائع ہوئی ہے، اور شائع ہونے کی وجہ بس اتنی ہے کہ پبلشر نے ان 200 خالی صفحات کے ساتھ وہ ہسٹری بھی لکھی ہے جو اس کتاب کی پیڑھی در پیڑھی منتقلی سے جڑی ہے۔ صوفی گروؤں، فقیروں نے اس کتاب کے حوالے سے جو لکھا، جو بولا، جو فیل کیا، جو بیان کیا، وہ بھی اس کتاب میں شامل کر دیا گیا ہے، ورنہ پبلشر خالی صفحے چھاپنے پر تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ پبلشر کی شرط ہی یہی تھی کہ میں اس کی ہسٹری کے ساتھ اسے شائع کر سکتا ہوں، خالی صفحے میں کیسے چھاپوں؟ کچھ تو ہو کتاب میں کتاب جیسا، کچھ تو ہو اس میں لفظوں جیسا۔ وہ پبلشر بھی بیچارہ غلط نہیں تھا۔ لوگ لفظوں کی سیاہی دیکھتے ہیں، انہیں صفحے کی سفیدی دیکھنے کی بھلا عادت کہاں رہی ہے؟ کبھی تم لوگ کسی بڑے سے وائٹ بورڈ پر ایک نقطہ بلیک پینسل سے لگاؤ اور پوچھو کسی سے اسے کیا نظر آ رہا ہے، وہ کہے گا ایک سیاہ تنکا۔ حیرت ہے، کسی کو بھی اتنا بڑا وائٹ بورڈ نظر نہیں آتا، مگر وہ چھوٹا سا تنکا نظر آ جاتا ہے۔ ہم نے دیکھنے کے لیے جو نظر پائی ہے، وہ ہمیشہ ایسی ہی چیزوں کو دیکھنے کی عادی ہے جو غیر اہم ہے۔ زندگی کا سمندر ہم نہیں دیکھ پاتے، مگر خیال کی لہریں دیکھ لیتے ہیں۔ ہستی کا کھلا آسمان ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے، مگر غم کے ٹمٹماتے ستارے ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ ہونے کا، بینگ کا بے انت خلا ہماری دیکھنے کی حس نہیں پکڑ پاتی، مگر مادے کے چھوٹے چھوٹے ذرے یہ دیکھ لیتی ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ آنکھ بنی ہی غیر اہم کو دیکھنے کے لیے ہے، جو اہم ہے وہ ہمارے سر کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ خاموشی کا سمندر ہمارے کان کو سنائی نہیں دیتا، لفظوں کی مچھلیاں ہمارا کان کیسے پکڑ لیتا ہے؟ کبھی اس پر غور کیا؟ یہ حواس بڑے محدود ہیں، بڑے ہی محدود۔ کبھی تم نے سوچا کہ ہلکی سی مشین چلنے کی آواز تمہارے کان سے ٹکرا جاتی ہے، پنکھے کی، اے سی کی زوں زوں تم سن لیتے ہو، مگر تمہارے جسم کے ہر خلیے میں کئی فیکٹری یونٹ کام کر رہے ہیں، ان کی آواز، ان کا شور تم نہیں سن سکتے۔ ہاتھ پر چینٹی رینگ جائے، تمہاری جلد کے حصی خلیے اس کو پکڑ لیتے ہیں، مگر جلد کی اسی باریک سی تہہ کے نیچے خون تیز رفتاری سے بہہ رہا ہے، وہ تم محسوس نہیں کر پاتے۔ اصل میں حواس کی دنیا ہے آؤٹ ورڈ، تم
बाहर देख सकते हो। अंदर देखने के लिए तुम्हारे पास जो हिस्से हैं वो एक्टिव ही नहीं हैं। हालांकि बड़े मज़े की बात तो यह है कि जो कुछ तुम्हारी 5 हिस्से भी देखती, सुनती, सूंघती, चखती, महसूस करती हैं, वो भी कहीं बाहर नहीं देखती, सुनती, छूती, चखती, बल्कि वो भी तुम अपने अंदर ही देखते हो। वो सामने एक दरख्त है, इसको देखो और उंगली का इशारा करके बताओ कि वो दरख्त कहाँ है। लाजमी बात है तुम अपनी उंगली को सीधा करोगे, उसकी तरफ रुख करोगे और इशारा करके बताओगे कि वो है। तुम्हारा इशारा बाहर की तरफ है, मगर क्या वाकई वो दरख्त बाहर है और तुम किसी बाहरी हकीकत को देख रहे हो? बिल्कुल नहीं। रोशनी मुनाकिस होकर तुम्हारी आंख के रेटिना के शीशे पर जो उल्टा अक्स बना रही है, तुम उसको देख रहे हो, मगर कभी तुम्हारा इशारा अंदर की तरफ नहीं होता। जो तुम सुनते हो उसका ताल्लुक कहीं बाहर से पैदा हो रही आवाज़ों से नहीं होता, बल्कि तुम्हारे कान के पर्दे पर एक मखसूस इर्ताआश पैदा होता है, उसे तुम सुनते हो। हवास की भी दुनिया तुम्हारे अपने अंदर से ही ऑपरेट होती है, मगर तुम सब कुछ ही बाहर समझते हो और फिर इन्हीं हवास के ज़रिए से जमा किया गया डेटा तुम्हारी मेमोरी बनता है, तुम्हारा जहन बनता है और उसी की तख्लीक है तुम्हारी अना, जिसको तुम बड़े फ़ख्र से मैं कहते हो। अब खुद सोचो, एक ऐसा टूल जिसके पास जमा शुदा सारी इंफॉर्मेशंस फॉल्टी हैं, वो दुरुस्त नतीजे कैसे निकाल सकता है? आँख से तुम देखते हो, लेकिन कभी सोचा कि रोशनी की एक ख़ास हद के अंदर ही तुम चीज़ों को देखते हो। रोशनी उस हद से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तुम देख नहीं पाते। आवाज़ की एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है जिसे तुम्हारा कान पकड़ सकता है। उससे कम या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें चाहे तुम्हारे बहुत करीब भी हों, तुम सुन नहीं सकते। ये हिस्सी ज़रिए जिनसे दिमाग सारी इन्फॉर्मेशन जमा करता है, ये सारे फॉल्टी हैं। तुम्हारी आँख पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ताकत जितने शीशे चढ़ा दिए जाएं, तो तुम्हें कोई भी ठोस चीज़ नज़र नहीं आएगी। बस मॉलिक्यूल्स का एक बेहंगम डांस तुम देख रहे होगे। फासला बहुत ज़्यादा कर दिया जाए या बहुत कम कर दिया जाए तो चीज़ें तुम्हें नज़र आना बंद हो जाएंगी, या जैसी वो होंगी वैसी नज़र नहीं आएंगी। ज़मीन पर तुम बैठे हो तो कमरा भी देख रहे हो, घर भी, दीगर चीज़ें भी। मरीख पर बैठकर देखो ज़रा ज़मीन को, एक बॉल से ज़्यादा ना नज़र आएगी तुम्हारी ये सारी दुनिया, जिसमें सैकड़ों मुल्क, लाखों शहर, करोड़ों महल्ले और अरबों लोग आबाद हैं। यही तुम्हारी हवास की दुनिया है। यही हवास की जमा करदा मालूमात तुम दिमाग में स्टोर करते हो और चीज़ों को मानी देते हो। उस पब्लिशर ने इस किताब के 200 खाली सफ़ात छापे और आखिर में 9 सफ़ात लिखे हुए छापे, जिनमें किताब के मंदरजात नहीं थे, बल्कि उस किताब के बारे में जो कहा सुना गया है उसका जिक्र था। वो 9 सफ़े किताब का हिस्सा नहीं हैं। जिस सूफ़ी ने पहली दफ़ा अपने मुरीद को वो किताब सौंपी थी, उसने उसे कहा था कि ये किताब बड़ी अहम है, इसे ठीक से पढ़ना, क्योंकि जो भी इस कायनात में जानने के काबिल है, वर्दी टू नो है, वो मैंने इस किताब में लिख दिया है। ऑल दैट इज़ वर्थ नोइंग वो इस किताब में मौजूद है। मुरीद ने किताब खोली तो उसमें से कुछ भी ना मिला। उसने गुरु से कहा, मुर्शिद इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो उसके गुरु ने कहा कि इसका मतलब है कि इस कायनात में कुछ भी जानने के काबिल नहीं है। देयर इज़ नथिंग वर्थ नोइंग। मैंने तुम्हें पहले बताया है कि इसमें मैंने वो सब लिख दिया है जो जानने के काबिल है, और अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इस मादी दुनिया में कुछ भी जानने के काबिल नहीं है। और जिस दिन तू इस किताब को पढ़ने के काबिल हो जाएगा, उस दिन तू सब किताबों से आज़ाद हो जाएगा। मुरीद को बात समझ आ गई। कई साल बाद वही सालिक जब खुद गुरु बन गया
تو اس نے اپنے ایک مرید کو وہی کتاب دی۔ اس مرید نے وہ کتاب کھولی ہی نہیں۔ گرو نے کہا کہ کھول کے پڑھ تو۔ مرید نے جواب دیا کہ پڑھنے سے کبھی کچھ ملے گا نہیں، یہ بات میں جانتا ہوں۔ تم بھی کبھی سوچنا، کبھی پڑھنے سے کچھ نہیں ملا ہے، کبھی پڑھنے سے وہ نہیں جانا جا سکا ہے جو واقعی جاننے کے قابل ہے۔ ہاں، جو جاننے کے قابل ہی نہیں وہ جانا جا سکتا ہے، اور وہی کچھ تمہاری اس دنیا میں جانا جا رہا ہے۔ تم نے کہکشائیں کھوج لی، زندہ جانداروں کے سیلز کی چیر پھاڑ کر لی، تم نے سوئی سے کمپیوٹر اور بھالے سے ایٹم بم تک بنا لیے، مگر کبھی ایمانداری سے خود سے پوچھنا، کیا تم نے جان لیا ہے وہ کہ جو جان کر جاننے کی چاہ نہ رہے؟ جتنا زیادہ کوئی پڑھتا جاتا ہے اتنا اس کو معلوم ہوتا جاتا ہے کہ جاننا وہ عمل ہے جو کبھی کامل نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا ہوتا ہے کہ جتنا کوئی زیادہ جانتا جاتا ہے وہ اور کچھ جانے نہ جانے یہ وہ ضرور جان جاتا ہے کہ میرا علم میری لا علمی کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ جس کا علم بڑھتا جاتا ہے اس کو یہ بھی پتہ چلتا جاتا ہے کہ جو میں نہیں جانتا وہ صحرا ہے، اور جو میں جانتا ہوں وہ اس کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو اس صوفی کے مرید نے جواب میں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پڑھنے سے اس کتاب سے مجھے کچھ ملے گا نہیں۔ مرشد بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ تمہاری اسی خوبی کی وجہ سے میں نے تمہیں اس کتاب کے قابل سمجھا، کیونکہ جو پڑھنے والے ہیں یہ کتاب ان کے کسی کام کی نہیں۔ کہتے ہیں اس مرید نے وہ کتاب زندگی بھر نہیں کھولی۔ بڑی مشکل بات ہے، کوئی کتاب جو آپ کو پیر دے اور کہے کہ اس میں وہ سب کچھ ہے جو جاننے کے قابل ہے، وہ کتاب آپ کے پاس ہو اور آپ ساری زندگی اس کتاب کو نہ کھولو، بڑی مشکل بات ہے۔ وہ سالک جب خود گرو ہو کر مرنے کے قریب آیا تو اس نے اپنے پسندیدہ مرید کو وہ کتاب دیتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں، اس میں وہ سب ہے جو جاننے کے قابل ہے۔ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، میں نے اس کتاب کو کبھی پڑھا نہیں ہے، اور میرے گرو نے یہ کتاب مجھے اس لیے دی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ پڑھنے سے میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ میری دلچسپی جاننے میں ہے۔ یاد رکھنا، بہت پڑھنے والے شخص کی ضروری نہیں کہ جاننے میں بھی دلچسپی ہو۔ خیر، اس نے مرتے ہوئے اپنے مرید سے کہا، میں تمہیں یہ کتاب سونپتا ہوں، اس امید پر کہ تو بھی جاننے کی کوشش میں لگے گا، پڑھنے کے چکر میں نہیں الجھا رہے گا۔ اس بات کو سمجھو کہ پڑھنے سے جو علم ملتا ہے وہ علم جیسا لگتا ہے، علم ہوتا نہیں ہے۔ جاننے سے جو علم ملتا ہے وہ حقیقی علم ہوتا ہے۔ پڑھنے سے جو علم تم لیتے ہو وہ علم کا سراب ہوتا ہے۔ بس تمہاری انا کو یہ دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ جانتی ہے۔ سوچو، پڑھنے سے علم ملتا ہوتا تو معاشیات کے پروفیسر دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے، ڈاکٹر بیماریوں سے ماورا ہو جاتے، پولیٹیکل سائنٹسٹ ملکوں کے حکمران ہوتے، کمپیوٹر انجینئر مائکروسافٹ کمپنیوں کے مالک ہوتے۔ لیکن کبھی غور سے دیکھنا، تم معیشت کے کتنے پی ایچ ڈی 8ویں کلاس فیل لوگوں کی کمپنیوں میں کام کرتے پاؤ گے؟ کتنے پولیٹیکل سائنٹسٹ بمشکل پڑھ لکھ سکنے والے سیاسی پارٹی کے سربراہوں کی چاکری کرتے ملیں گے؟ پڑھنے سے جاننے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، یہ سوڈو نالج ہے، علم کا دکھاوا۔ دکھائی دیتا ہے کہ یہ علم ہے، مگر وہ علم ہوتا نہیں ہے۔ کبھی غور کرنا تم ان لوگوں پر کہ جو واقعی جانتے ہیں، وہ لوگوں کو چیزوں کے جاننے سے روکتے ہیں۔ کیوں؟ خود وہ کچھ جانتے ہیں، دوسروں کو کیوں جاننے سے روک رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے جہل کی وجہ سے نہیں بھٹکتے، جاننے کے زوم کی وجہ سے بھٹکتے ہیں۔ کبھی غور کرنا،
انسانوں کی اکثریت بھٹکتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ جانتے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس معلومات، انفارمیشنز کے نام سے جاننے کا وہم ہوتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو تو جہالت سے زیادہ علم کے نام پر جو معلومات تم نے جمع کر رکھنی ہیں ان سے خبردار رہنا۔ اس بات کو سمجھو کہ جسے جانکاری مل جاتی ہے، معلومات مل جاتی ہیں، وہ جاننے سے محروم رہ جاتا ہے، کیونکہ جانکاری ہمیشہ ادھار ہوتی ہے۔ کسی اور کے جانے کا نام ہی تو معلومات ہے۔ وہ کسی اور کا جانا کسی اور کا علم ہے، لیکن وہ تمہارا جانا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا علم کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کہتا ہے کہ خدا ہے، صوفی کہتا ہے کہ خدا ہے، تم نے سنا، مانا اور کہنا شروع کر دیا کہ خدا ہے۔ اس بات کو سمجھو، یہ جانکاری ہے، یہ انفارمیشن ہے، تم نے جانا نہیں ہے۔ علم، حقیقی علم، سن کر رٹی گئی معلومات کا نام نہیں۔ علم تجربہ کی گئی حقیقت کا نام ہے۔ خدا ان نبیوں، صوفیوں، ولیوں کی زندہ حقیقت تھا، کیونکہ وہ جان کر جان رہے تھے، اور تمہارے لیے یہ فقط ایک تصور ہے جو تم ویسے ہی یاد کیے ساتھ چل رہے ہو جیسے ہزاروں اور تصور تم نے بچپن میں سیکھ لیے تھے۔ تم خدا کو مان رہے ہو، جانتے نہیں ہو۔ اس کائنات میں سب کچھ ادھار مل سکتا ہے، مگر جو علم ہے، جو حقیقی علم ہے، وہ کبھی ادھار نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں سبھی چیزیں تم دوسروں سے پا سکتے ہو، ایک چیز نہیں پا سکتے، وہ علم ہے، حقیقی علم۔ علم اور معلومات کا فرق بس اتنا ہے کہ جاننا خود میں ڈوب کر ہوتا ہے اور معلومات ملتی ہیں کسی اور سے۔ یاد رکھو، جو حواس کے ذریعے سے آئے وہ معلومات ہیں، جو حواس سے ماورا تم جانتے ہو وہ تمہارا علم ہے۔